السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لگائی ہے حیض کی صورت میں، جس میں ہمیں نماز معاف کر دی گئی ہے۔ اکثر جب کسی عورت سے ان دنوں میں اللہ کی کوئی بات کریں تو وہ آگے سے خوش ہو کر جواب دیتی ہیں، میری تو چھٹی ہے آج کل۔ یہ درست ہے کہ نماز کی تو چھٹی ہے اور وہ اللہ نے دی ہے، مگر اگر نماز نہیں تو اللہ کی یاد کا کوئی اور ذریعہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، ان کی تو چھٹی کبھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کی یاد کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں شیطانی حملے اور زیادہ ہوتے ہیں، تو حفاظت کی تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے ان دنوں میں۔ مگر اکثر ہم خواتین ہر قسم کے ذکر اذکار سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور مکمل طور پر 7-8 دن چھٹی پہ چلی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے ان دنوں کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہر مہینے اگر 7-8 دن کی چھٹی ہے تو سال کی کتنی چھٹی ہو گئی؟ یہ سال کے 96 ڈیز بن گئے، یعنی ہر سال ہم تقریباً 3 مہینے تو چھٹی پہ رہتے ہیں، اور اگر اور گنتی دیکھیں تو یعنی ہر 5 سال میں 1 سال ہم چھٹی گزارتے ہیں۔ سوچیں کتنی زیادہ کمی کر رکھی ہے ہم نے اپنے دین میں۔ یعنی عورت ہونے کے ناطے ہماری نمازیں، ہمارے ذکر اذکار، دعائیں، ہمارے اور روزے نفلی یا اور تمام عبادات میں کتنی حد تک کمی آتی ہے ان دنوں کی وجہ سے۔ اور بعض عورتیں تو پاک ہونے کے بعد بھی آدھا دن گزار دیتی ہیں اسی سوچ میں کہ ابھی غسل کرتی ہوں، اور اس میں 1-2 نمازیں ویسے ہی چلی جاتی ہیں، حالانکہ جو ہی پاک ہوں ساتھ ہی غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے دن جب مکمل چھٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد روٹین شروع کرنے میں بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے سوچتے ہیں کہ ہم عورتیں جو اس عمر سے گزر رہی ہیں وہ کس طرح سے ان دنوں کی کمی کو پورا کریں۔ تو اب سے نماز کی چھٹی تو ہوگی مگر اللہ کی یاد کی چھٹی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی کا تو ایک دن کیا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، اور کہاں اتنے سارے دن گزر جائیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے مگر اس کی جگہ پہ ہم اور کیا کیا کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یعنی تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اسی طرح دعائیں۔ دعا بھی عبادت ہے، اور خاص طور پر صبح شام کی جو دعائیں حفاظت کی، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کوئی جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، شیطانی اثرات ہو گئے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالتے ہیں جب ہم حفاظت کی دعائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جب ہمیں زیادہ حفاظت چاہیے، اس وقت ہی ہم اگر دعائیں نہ مانگے تو ہم نے اپنے آپ کو شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا۔ تو ایسے وقت میں دیکھنا چاہیے کہ اپنی حفاظت کا انتظام تو ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ان دنوں کو بھی اپنی بہترین